کیا یہ لوگوں کے لیے تعجب اور افسوس کی بات نہیں کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کے لیے کہتے ہو اور اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہو، حالانکہ تم الہی کتاب توریت پڑھتے ہو؟ کیا اسے پڑھ کر پھر بھی تم اپنے آپ کو ایسی حالت سے نہیں روکتے؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اور یہ دونوں باتیں یقیناً بڑی مشکل ہیں، مگر ان عاجزی اور فرما برداری اختیار کرنے والوں کے لیے مشکل نہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور یہ کہ وہ اسی کی طرف پلٹ کر واپس جانے والے ہیں۔ اے اسرائیل کی اولاد، میرا وہ انعام یاد کرو جو میں تمہیں دے چکا ہوں، اور یہ بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمہارے اثروں پر فضیلت دی تھی، اور اس دن کی مصیبت سے اپنا بچاؤ کر لو جب کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کسی قسم کا معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ کسی کی سفارش سنی جائے گی، اور نہ انہیں مدد ہی دی جائے گی۔ اور اس وقت کا تصور کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے بچا لیا تھا، وہ تمہیں بدترین دکھ دے رہے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو ہلاک کرتے چلے جاتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے اور بے حیا بناتے تھے، اور اس نجات میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑا انعام تھا۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر الگ کر دیا، تمہیں بچا لیا، اور جب کہ تم دیکھ رہے تھے فرعونیوں کو غرق کر دیا تھا۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں اور دنوں کے خصوصی طور پر عبادت میں گزارنے کا وعدہ لیا تھا، پھر تم نے اس کے جانے کے بعد عبادت کے لیے بچڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ پھر ہم نے اس کے بعد تم سے درگزر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو شریعت اور دلیل حجت اور دشمن پر فتح دی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر یقیناً اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اس لیے تم اپنے بتدریج اور بلا نقص وجود میں لانے والے باری تعالیٰ کی طرف توجہ کرو، اور اپنے اس جرم کے سرغنوں کو قتل کر دو، اسی میں تمہیں بتدریج اور بلا نقص وجود میں لانے والے باری تعالیٰ کے نزدیک تمہارے لیے بہتری ہے۔ تب اس نے تمہاری طرف فضل سے توجہ کی، یقیناً وہی فضل سے بہت متوجہ ہونے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تم نے کہا تھا، اے موسیٰ، ہم تیری بات ہرگز نہیں مانیں گے تاں کہ ہم اللہ کو ظاہر طور پر دیکھ لیں، اس پر تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک ہولناک عذاب نے تمہیں آ لیا تھا۔ پھر ہم نے تمہاری اس سائقہ والی غشی کے بعد تمہیں اس لیے اٹھایا کہ تم شکر ادا کرو، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تمہارے لیے من اور سلوہ مہیا کیے، اور کہا، ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں کھاؤ، لیکن انہوں نے نافرمانی کی، اور ایسا کر کے ہمارا تو نقصان نہیں کیا بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اور جب ہم نے کہا تھا، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور جیسا کہ تم نے چاہا تھا اس میں سے وسعت اور آزادی کے ساتھ کھاؤ پیو، اور اس کے دروازے میں فرمانبردار بن کر داخل ہو جاؤ، اور کہتے جاؤ، ہماری خطاؤں کا بوجھ دور ہو، تب ہم تمہاری خطاؤں کے برے انجام سے تمہاری حفاظت کر دیں گے، اور اعلیٰ اعمال بجا لانے والوں کو اور بھی زیادہ دیں گے۔ پھر ایسا ہوا کہ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، انہوں نے وہ بات جو نے کہی گئی تھی، یعنی جنگ، ایک دوسری بات یعنی زمیندارہ سے بدل کر کرنا شروع کر دی، جس پر ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کی مسلسل بد عہدی کے باعث آسمان سے قلق پیدا کرنے والا ایک عذاب نازل کیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا تو ہم نے اسے کہا تھا، اپنا عصا اس خاص پتھر پر مارو، چنانچہ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا
اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور سب لوگوں نے پانی لینے کی اپنی اپنی جگہ پہچان لی، اور انہیں کہا گیا کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور مفسد بن کر ملک میں فساد و شرارت نہ پھیلاؤ۔ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی طرح کی غذا کھاتے چلے جائیں، اس لیے تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بعض ایسی چیزیں جنہیں زمین اگاتی ہے پیدا کرے، اس کی ترکاری اور اس کی ککڑی اور اس کی گندم اور اس کے مسور اور اس کے پیاز۔ اللہ نے کہا کیا تم اس سے یعنی فرعون کی غلامی سے چھوٹ کر جو اعلیٰ بات ہے لذت کام و دہن لینا چاہتے ہو جو ایک ادنا سی چیز ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ضرور مہیا ہوگا جو تم نے مانگا ہے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ ان پر ذلت اور بے بسی مسلط کر دی گئی اور وہ الہی ناراضی کا مورت بن گئے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی باتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرنا چاہتے تھے۔ یہ گناہ ان میں اس لیے پیدا ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ گئے تھے۔ جو لوگ زبان سے مدعی ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور سابی، جو بھی ان میں سے اللہ پر اور پیچھے آنے والے دن پر سچائی مان لائے ہیں اور انہوں نے اس کے مناسب کام کیے ہیں، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، نہ انہیں کوئی خوف رہے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ اقرار لیا تھا اور اس وقت کے تم دامن کوہ میں طور کی رفتوں کے تلے کھڑے تھے اور طور کی چوٹیوں کو تم پر بلند کیا ہوا تھا، اور کہا تھا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے عملاً یاد رکھو تاکہ تم دکھوں سے بچے رہو۔ پھر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اور تم میں سے جن لوگوں نے سبت کے معاملے میں زیادتی کی تھی تم ان کے انجام کو تو جان چکے ہو، اسی پر ہم نے ان سے کہا تھا جاؤ ذلیل دھتکارے ہوئے بندروں کی طرح ہو جاؤ۔ پھر ہم نے اس واقعہ کو ان لوگوں کے لیے جو اس وقوع کے سامنے اس وقت موجود تھے اور ان کے لیے بھی جو اس کے بعد کے ہیں موجب عبرت اور سب متقیوں کے لیے عظیم الشان نصیحت بنا دیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے ان کی بہتری کے لیے کہا اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، انہوں نے کہا کیا آپ ہمیں تمسخر کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ایسا فعل کر کے نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں کھول کر بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہے کہ نہ تو بڑھیا ہے اور نہ بچیا، اس کے درمیان پوری جوان ہے، اس لیے جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اسے بجا لاؤ۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں کھول کر بتائے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے وہ زرد رنگ کی گائے ہے، اس کا رنگ بہت شوخ ہے اور وہ دیکھنے والوں کو بہت اچھی لگتی ہے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے پھر دعا کیجئے کہ وہ ہمیں کھول کر بتائے کہ وہ مطلوبہ گائے کون سی ہے۔ گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں اور اس قسم کی سب گائیں ایک سی نظر آتی ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً ہم مقصود کو پانے والے ہیں۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو گام پر نہیں لگائی گئی کہ ہل چلاتی ہو اور زمین پھاڑتی ہو، اور نہ راہٹ میں جوتی گئی کہ کھیت کو سینچتی ہو، صحیح و سالم ہے، یک رنگ ہے، اس میں دوسرا رنگ پائے جانے کا کوئی داغ دھبا نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لائے ہیں۔ تب انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب بھی نہ تھے کہ ذبح کرتے۔
اور جب تم نے ایک عظیم شخص کو اپنی طرف سے تو قتل کر ہی دیا تھا، پھر اس کے بارے میں باہم اختلاف کیا، اور جو تم چھپاتے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔ سو ہم نے کہا اسے اس کے باز سے مارو، یعنی فعل قتل پوری طرح وارد نہ ہونے دو۔ اللہ اسی طرح مردے زندہ کیا کرتا ہے اور تمہیں اپنے نشان دکھاتا رہتا ہے تاکہ تم برائیوں سے رک جاؤ۔ اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ پتھروں کی طرح تھے، بلکہ سختی میں ان سے بھی بڑھ کر، اور پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے زور سے دریا بہتے ہیں، اور ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پھٹتے ہیں تو ان میں سے کچھ پانی نکلنے لگتا ہے، اور ان دلوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں کہ اللہ کے خوف سے لرز کر اس کے آستانے پر گر پڑتے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے ہرگز بے خبر نہیں۔ کیا تم ان یہود سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے، حالانکہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر اسے سمجھ لینے کے بعد دیدہ و دانستہ اس میں تحریف کرتے رہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ طریق درست نہیں۔ اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں جب یہ ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب ایک دوسرے سے تخلیے میں ملتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں بتاتے ہو؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس ذریعہ سے تمہارے رب کے حضور تم پر حجت میں غالب آ جائیں گے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟